بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے اپنے کسی وائس میسیج میں یہ ذکر کیا تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام، جو ہمارے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے مشہور ہیں، انہوں نے جب انہیں سولی پر چڑھایا گیا تو انہوں نے علی علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا تھا اور کہا تھا ایلی ایلی لما شبقتنی۔ تو اس کے اوپر ہمارے بعض حلقوں کی طرف سے، بعض دوستوں کی طرف سے بہت سارے میسیجز آئے کہ جی آپ اس کو مزید تھوڑا سا ایکسپلور کریں، اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل سے تفصیل سے بیان کریں، اور بعض لوگوں کے اہل سنت کی طرف سے اعتراضات بھی ہوئے کہ ہم تو عام انسان کی مدد کے لیے تسلیم نہیں کرتے ہیں، تم کہتے ہو کہ جی عیسیٰ علیہ السلام نے مدد کے لیے پکارا۔ تو اس حوالے سے چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بائبل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو گواہیاں ہیں، اس حوالے سے جو میرے وائس نوٹس ہیں ان میں ایک گواہی تھی، گواہی نمبر 7، جو انجیل کے حوالے سے تھی۔ اس میں نے عرض کیا تھا کہ ایلیا، اس میں ایلیا کا ذکر ہوا ہے، ایلیا کا لفظ ایلیا وہاں پر استعمال ہوا ہے، اور میں نے یہ کہا تھا کہ اس ایلیا سے مراد امام علی علیہ السلام ہیں، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، ان کے داماد بھی ہیں، ان کے خلیفہ برحق، خلیفہ بلا فصل بھی ہیں، امت کے امام بھی ہیں، اللہ کے ولی بھی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس دعوے کی بنیاد میں نے یہ عرض کیا تھا کہ چونکہ ہاں، علی علیہ السلام جب جنگ خیبر میں مرحب کے مقابلے میں گئے ہیں، تو وہ عرب کی روایات کے مطابق وہ جو دونوں بہادر جب جنگ آپس میں کرنے جاتے تھے، اپنا اپنا تعارف کروایا کرتے تھے۔ تو اس میں علی علیہ السلام نے اپنا تعارف کراتے ہوئے فرمایا تھا کہ انا ایلیا فی الانجیل، میں انجیل والا ایلیا ہوں۔ وہ جو بائبل کی آیات ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کے طور پہ میں نے پیش کی تھیں، وہ میں دوبارہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اور یوحنا کی گواہی یہ ہے کہ جب یہودیوں نے یروشلم سے کاہن اور لاوی یہ پوچھنے کو ان کے پاس بھیجے کہ تو کون ہے، تو اس نے اقرار کیا اور انکار نہ کیا، بلکہ اقرار کیا کہ میں مسیح نہیں ہوں۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ پھر کون ہے، کیا تو ایلیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نہیں ہوں۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ کیا تو وہ نبی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں۔ یہ بائبل کی نیا عہد نامہ کتاب یوحنا کی انجیل، باب نمبر 1، آیت نمبر 19 تا 21 میں کی وہ آیات تھیں جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنائی ہیں۔ درج بالا آیات کے مطابق یہودی 3 شخصیتوں کے منتظر ہیں۔ نمبر 1 حضرت مسیح علیہ السلام، نمبر 2 حضرت ایلیا علیہ السلام، اور نمبر 3 نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب وہ نبی کا جو لفظ اس میں استعمال ہوئے ہیں، اس سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ میں پہلے ڈسکشن کر چکا ہوں اپنے ایک وائس نوٹ میں، اور بائبل میں جو بھی رسول اکرم کے حوالے سے گواہیاں ہیں ان سب کے اوپر میرا آلریڈی وائس نوٹ موجود ہے۔ آج چونکہ ہمارا موضوع صرف علی علیہ السلام اور ایلیا علیہ السلام ہے، تو اس لیے میں صرف یہاں پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان آیات میں جس ایلیا کا ذکر آیا ہے، اس ایلیا سے مراد حضرت علی علیہ السلام ہے۔ یہ بات جب ہم کرتے ہیں تو اس کے اوپر اچھا خاصا اعتراض کیا جاتا ہے، اور خود عیسائی حلقے بھی اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ انجیل میں لفظ ایلیا جو استعمال ہوا ہے، اس سے مراد حضرت علی علیہ السلام نہیں بلکہ حضرت الیاس علیہ السلام ہے۔ اور دلیل کے طور پر وہ پرانا عہد نامہ کی کتاب سلاطین کا حوالہ دیتے ہیں کہ جہاں پر ایلیا کا ذکر آیا ہے، اور اس ایلیا سے مراد حضرت الیاس علیہ السلام ہے جو کہ ایک نبی تھے۔ تو اس سلسلے میں میری گزارش یہ ہے کہ عہد نامہ قدیم میں جہاں کہیں بھی ایلیا کا ذکر آیا ہے، بلا شبہ اس سے مراد
حضرت الیاس علیہ السلام ہیں جو کہ نبی تھے۔ لیکن عہد نامہ جدید میں جہاں کہیں پر بھی ایلیا کا ذکر ہے اس سے مراد امام علی علیہ السلام ہے۔ اور اس دعوے کی بنیاد کے حوالے سے میں چند ثبوت آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ پہلی دلیل میری یہ ہے، خود امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میں انجیل والا ایلیا ہوں، جیسا کہ میں نے بتایا کہ مرحب کے مقابلے میں جنگ خیبر کے موقع پر آپ نے فرمایا تھا۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ ایلیا کا ذکر نئے عہد نامے میں جہاں کہیں پر بھی ہوا ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوا ہے، اور ظاہر ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہیں، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ علی علیہ السلام ہی تھے۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ انجیل میں جس ایلیا کا ذکر ہو رہا ہے اس کا انتظار کیا جا رہا ہے، جبکہ حضرت الیاس علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، اپنی نبوت کا زمانہ انہوں نے گزارا اور پھر وہ چلے گئے، جبکہ علی علیہ السلام اس وقت تک، جب تک انجیل نازل ہوئی تھی اس وقت تک علی علیہ السلام نہیں آئے تھے، وہ ان کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ چوتھی دلیل یہ ہے کہ اگر انجیل میں ایلیا سے مراد علی علیہ السلام لیے جائیں جن کے آنے کی بشارت ہے تو وہ تشریف لے آئے ہیں، اور اس طرح سے انجیل کی یہ بشارت پوری ہوتی ہے اور انجیل ایک حق اور سچ کتاب ثابت ہوتی ہے۔ پانچویں دلیل یہ ہے کہ انجیل میں جہاں کہیں بھی ایلیا کا ذکر آیا ہے وہاں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ وہ ایلیا جو نبی ہے، یعنی الیاس علیہ السلام تو نبی ہے نا، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایلیا نبی، لیکن ایلیا نبی کا لفظ کہیں پر بھی استعمال نہیں ہوا ہے، بلکہ جہاں کہیں پر بھی ایلیا کے ساتھ جہاں کہیں پر بھی ایلیا کا لفظ آیا ہے وہ الگ آیا ہے، نبیوں سے الگ کر کے آیا ہے، کیونکہ علی علیہ السلام نبی نہیں تھے۔ اس حوالے سے پھر اب میں ایک دو آیات اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں انجیل کی۔ نیا عہد نامہ کتاب مرقس کی انجیل، باب نمبر 8 آیت نمبر 27 تا 29۔ پھر یسوع اور اس کے شاگرد قیسریہ فلپی کے گاؤں میں چلے گئے، اور راہ میں اس نے اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں؟ یعنی عیسیٰ علیہ السلام اپنے شاگردوں سے کہہ رہے ہیں کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا، اور بعض ایلیا، اور بعض نبیوں میں سے کوئی۔ اس نے پوچھا لیکن تم کیا کہتے ہو؟ پطرس نے جواب میں کہا کہ تو مسیح ہے۔ یعنی جب مسیح علیہ السلام نے اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو انہوں نے کیا کہا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ تو یوحنا ہے بپتسمہ دینے والا، یعنی یحییٰ علیہ السلام، بعض کہتے ہیں کہ تو ایلیا ہے، بعض کہتے ہیں کہ تو نبیوں میں سے کوئی ہے۔ اب ایلیا اور نبیوں میں سے کوئی، ان دونوں کو الگ الگ رکھا ہے۔ اگر ایلیا سے مراد الیاس علیہ السلام ہوتے تو الیاس علیہ السلام تو پھر نبی ہیں، پھر نبیوں میں سے کوئی الگ سے کیوں کہا جاتا؟ ایک اور آیت اسی حوالے سے پیش کرتا ہوں۔ یہ نیا عہد نامہ جدید کتاب مرقس کی انجیل، باب نمبر 6 آیت نمبر 14 سے 15 تک۔ اس آیت کے الفاظ ہیں، اور ہیرودس بادشاہ نے اس کا ذکر سنا کیونکہ اس کا نام مشہور ہو گیا تھا، اور اس نے کہا کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا مردوں میں سے جی اٹھا ہے، کیونکہ اس سے معجزے ظاہر ہوتے ہیں۔ مگر بعض کہتے ہیں کہ ایلیا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ نبیوں میں سے کسی کی مانند ایک نبی ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر بھی تین چیزوں کی تین کی بات ہو رہی ہے، ان آیات میں بھی تین کی بات ہوئی، یعنی یوحنا بپتسمہ دینے والا، ایلیا، اور قدیم نبیوں میں سے کوئی ایک۔ تو الیاس علیہ السلام ایلیا نہیں ہو سکتے یہاں پر، کیوں؟ اس لیے کہ ایلیا اور نبیوں کو الگ الگ کیا گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے نا کہ علی علیہ السلام نبی نہیں ہے، لہٰذا ان کو نبیوں کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ایک اور آیت اسی حوالے سے ملاحظہ فرمائیں،
عہد نامہ جدید لوقا کی انجیل باب 9 آیت نمبر 7 اور 8۔ جب وہ تنہائی میں دعا کر رہا تھا اور شاگرد اس کے پاس تھے تو ایسا ہوا کہ اس نے ان سے پوچھا کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے جواب میں کہا کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا، اور بعض ایلیا کہتے ہیں، اور بعض یہ کہ قدیم نبیوں میں سے کوئی جی اٹھا ہے۔ اب یہاں پر بھی تینوں کا ذکر ہو گیا، یعنی یوحنا بپتسمہ والا، ایلیا اور قدیم نبیوں میں سے کوئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ایلیا ہے وہ قدیم نبیوں میں سے نہیں ہے، وہ کوئی الگ سے ایک شخصیت ہے۔ اب تو یہ بات ازر من الشمس ہو گئی ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام جو قدیم نبیوں میں سے ایک نبی تھے، انجیل والے ایلیا نہیں ہیں، بلکہ اس وقت کے لوگ جن تین شخصیتوں کا انتظار کر رہے ہیں، ان تین میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، ایک امام علی علیہ السلام ہے، اور ایک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور جس ایلیا کا ذکر اناجیل اربعہ میں ہوا ہے، اناجیل اربعہ سے مراد ہوتی ہے وہ 4 انجیلیں، وہ ایلیا کوئی نبی نہیں بلکہ مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام ہے۔ ایک اور دلیل اس حوالے سے میں یہ پیش کرنا چاہوں گا کہ جب مسیح علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا جا رہا تھا، صلیب پر چڑھایا گیا ہے، تو مسیح علیہ السلام نے زور سے چیخ کر پکار کر کہا ہے، ایلی ایلی لمبا شبقتنی، علی علی میری مدد کرو۔ میں نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے، علی علی میری مدد کرو۔ وہاں جو لوگ موجود تھے، وہ لوگ جو وہاں پر کھڑے ہوئے تھے تماشا دیکھنے کے لیے، تماشبین جو تھے، وہاں موجود لوگوں کا یہ کہنا کہ دیکھو یہ ایلیا کو پکارتا ہے، یعنی جب مسیح علیہ السلام کر رہے ہیں ایلی ایلی لما شبقتنی، تو جو لوگ وہاں پر کھڑے ہوئے تھے وہ سارے یہودی تھے نا، جو تماشا دیکھنے کے لیے کھڑے تھے۔ انہوں نے کیا کہا کہ دیکھو یہ ایلیا کو پکار رہا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے امام علی علیہ السلام کو پکارا تھا، اور انجیل میں جہاں کہیں بھی ایلیا کا ذکر ہے، اس سے مراد امام علی علیہ السلام ہی ہے، کیونکہ امام علی علیہ السلام ہی مشکل کشا ہے۔ اب وہ جو ایلی ایلی کر کے پکارنا ہے، وہ انجیل میں کہاں پر ہے، کس طریقے سے ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب صلیب پر چڑھا کر پھانسی دی جا رہی تھی، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے امام علی علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا تھا، اور اس حوالے سے بائبل میں یہ لکھا ہوا ہے۔ عہد نامہ جدید متی کی انجیل باب نمبر 27 آیت نمبر 45 تا 46 لکھا ہوا ہے کہ اور دوپہر سے لے کر تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا، اور تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، ایلی ایلی لما شبقتنی، ایلی ایلی لمبا شبقتنی، یعنی علی علی میری مدد کرو۔ یہاں پر ایک اعتراض، ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اب تک تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ایلیا سے مراد علی علیہ السلام ہے، اب یہاں پر مسیح علیہ السلام کے الفاظ ایلی ایلی سے مراد آپ کہہ رہے ہیں کہ علی علی ہے، تو اب اصل میں کیا ایلیا وہاں پر علی سے مراد ایلیا ہے یا علی سے مراد ایلی ہے؟ تو اس حوالے سے میں آگے چل کے مزید گفتگو کرتا ہوں۔ اس کا جواب بائبل سے ہی جو ہے نا انشاءاللہ آپ کو دیتے ہیں۔ جو لوگ وہاں پر کھڑے ہوئے تھے، ان میں سے بعض نے، اچھا یہ دیکھیں، یہ اسی کتاب میں، یعنی عہد نامہ جدید متی کی انجیل باب نمبر 27 آیت نمبر 47 تا 49، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو وہاں کھڑے تھے ان میں سے بعض نے یہ سن کر کہا کہ یہ ایلیا کو پکارتا ہے، اور فوراً ان میں سے ایک شخص دوڑا اور اسپنج کو لے کر سرکے میں ڈبویا اور سرکنڈے پر رکھ کر اسے چسایا،
مگر باقیوں نے کہا کہ ٹھہر جاؤ، دیکھیں تو ایلیا اسے بچانے آتا ہے یا نہیں۔ دیکھیں، وہاں جو لوگ کھڑے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ یہ ایلیا کو پکار رہا ہے، یعنی ایلی ایلی لما شبختنی کہنے کا مطلب کیا ہے کہ ایلیا کو پکارا جا رہا ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہیں کہ ایلیا ایلیا لمبا شبختنی، کیونکہ وہاں جو لوگ کھڑے تھے وہ سب سے زیادہ بہتر جانتے تھے اس زبان کو جس زبان میں مسیح علیہ السلام نے پکارا ہے علی علیہ السلام کو۔ اب یہ واضح ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایلی ایلی لمبا شبختنی پکارنا دراصل ایلیا کو پکارنا ہے، اور ایلیا کو پکارنا ہی علی علیہ السلام کو پکارنا ہے، کیونکہ جو لوگ وہاں کھڑے تھے وہ آج کی نسبت ہر حوالے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے زیادہ واقف تھے، اور ان کا یہ کہنا کہ وہ ایلیا کو پکار رہا ہے درست مانا جائے گا۔ پس حضرت علی علیہ السلام کا ایلی ایلی لمبا شبختنی کہنے کا مطلب ہے کہ یا علی میری مدد کیجیے، کیونکہ وہاں کھڑے ہوئے لوگوں نے کہا کہ دیکھتے ہیں کہ وہ یعنی ایلیا اسے یعنی مسیح علیہ السلام کو بچانے آتا ہے یا نہیں۔ اب امام علی علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی پکار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھنے سے بچایا یا نہیں، اس حوالے سے مسلمانوں اور عیسائیوں کے عقیدے میں فرق ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ مطابق امام علی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پکار پر حکم خدا کے مطابق آئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھنے سے پہلے ہی آسمان پر اٹھا کر لے گئے، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے کہ یا عیسیٰ انی متوفی کا ورافع کا علیہ، اے عیسیٰ ہم تم سے اپنا وعدہ پورا کریں گے اور تمہیں اپنی طرف اٹھا لیں گے۔ یعنی مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو سولی پر نہیں چڑھایا گیا، موت نہیں آئی انہیں، بلکہ انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ جبکہ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یسوع نے پھر بڑی آواز سے چلا کر جان دے دی۔ یہ متی کی انجیل باب 27 آیت نمبر 50 میں ہے کہ پھر یسوع علیہ السلام نے مسیح علیہ السلام نے بڑی آواز سے پکار کر جان دے دی تھی۔ اب ایلی ایلی لمبا شبختنی سے ہمیں یہ تو پتہ چل جاتا ہے کہ انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کو ہی مدد کے لیے پکارا ہے، لیکن لوگوں کا اعتراض تاحال برقرار ہے، اور لوگوں کا ابھی بھی یہی کہنا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ علی علیہ السلام ان کی مدد کے لیے آئے ہوں۔ اس حوالے سے پھر میں مزید کچھ گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب سولی پر چڑھایا جا رہا تھا اس وقت آپ کا یہ پکارنا ایلی ایلی لمبا شبختنی کے معنی بقول انجیل کے، کیونکہ ایلی ایلی لمبا شبختنی کا جو ترجمہ انجیل کے مترجم نے کیا ہے وہ ہے اے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ یعنی ایلی ایلی کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے اے خدا، اور لمبا شبختنی کا ترجمہ کیا ہے تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ جبکہ ہم نے اس کا ترجمہ کیا ہے یا علی میری مدد کرے، یا پھر علی میری مدد کرے۔ یہ اعتراض بڑا اچھا اعتراض ہے۔ اب تھوڑا سا اس کے اوپر ہم گفتگو کر لیتے ہیں۔ انجیل کی اس آیت میں جس میں ایلی ایلی لمبا شبختنی ہے کہ اگلی آیت کے الفاظ یہ ہیں کہ ان میں سے بعض نے سن کر کہا کہ یہ ایلیا کو پکارتا ہے، اور فوراً ان میں سے ایک شخص دوڑا اور اسپنج لے کر سرکے میں ڈبویا اور سرکنڈے پر رکھ کر اسے چسایا، مگر باقیوں نے کہا کہ ٹھہر جاؤ، دیکھیں تو ایلیا اسے بچانے آتا ہے یا نہیں۔ یہ بات متی کی انجیل باب 27 آیت نمبر 48 تا 49 میں لکھی ہوئی ہے۔ ان آیات سے ظاہر ہے کہ جو لوگ وہاں کھڑے تھے یعنی یہودی جو حضرت مسیح علیہ السلام کی زبان بولنے والے تھے اور ان کی زبان سے زیادہ واقف تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایلیا کو پکار رہا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایلیا انہیں بچانے کے لیے آتا ہے یا نہیں۔ ان کی زبان ارامی تھی،
سریانی تھی، عبرانی تھی، ہمیں نہیں پتہ، لیکن بہرحال ان کی زبان کے بولنے والے لوگ تھے وہ. اور ان کا یہ کہنا کہ ایلی ایلی لمبا شبختنی کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایلیا کو پکار رہا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایلیا اسے بچانے آتا ہے یا نہیں. یہ بتا رہا ہے کہ انہوں نے ایلیا کو یعنی علی علیہ السلام کو پکارا تھا، اور بچانے آتا ہے یعنی مدد کے لیے پکارا تھا. وہاں موجود لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ خدا کو پکار رہا ہے. یعنی وہاں موجود لوگوں کے مطابق ایلی کا مطلب اے خدا نہیں ہے، بلکہ اے علی ہے، یا پھر یا علی ہے. جبھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ ایلیا کو پکارتا ہے، اور یہ کہا کہ دیکھتے ہیں کہ ایلیا اسے بچانے آتا ہے یا نہیں. گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو یقین تھا کہ ایلیا یعنی امام علی علیہ السلام ان کی مدد کریں گے اور انہیں بچانے آئیں گے، مگر یہودیوں کو شاید یقین نہیں تھا. جبھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھتے ہیں کہ ایلیا یعنی علی انہیں بچانے کے لیے آتے ہیں یا نہیں آتے. بائبل میں سینکڑوں بلکہ ہزاروں مقامات پر خدا کا ذکر ہوا ہے، مگر کہیں پر بھی خدا کے لیے ایلی کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے. پھر یہاں کیوں ایلی کا مطلب خدا کیا جا رہا ہے؟ ایلی کا لفظ ایلیا سے بہت ملتا جلتا ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ایلی ایلیا کا نک نیم ہو، جبکہ خدا کا لفظ ایلی سے کہیں نہیں مل رہا ہے. عیسائی حلقے آج بھی لفظ خدا استعمال کرتے ہیں. انگلش بائبل میں ایلی کے اسپیلنگ ELI لکھا ہوا ہے. انگلش بائبل میں ایلی کے اسپیلنگ ELI لکھے ہوئے ہیں، جبکہ انگلش میں علی کے اسپیلنگ ALI ہوتے ہیں. اب ELI اور ALI دونوں انتہائی قریب قریب ہیں، اور ایک زبان سے دوسری زبان میں اتنا فرق آ ہی جایا کرتا ہے. لمہ کا ترجمہ، جو الفاظ ہے نا ایلی ایلی لمبا شبختنی، لمہ کا ترجمہ بائبل کے مترجم نے مجھے کیا ہے. مجھے، لفظ مجھے، اے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، جبکہ میں نے بھی اس کا ترجمہ میری کیا ہے، میری مدد کر. یعنی لمبا کے معنی میں، مجھ سے، مجھ کو، میری، میرے لیے وغیرہ وغیرہ ہی. اسی لیے لمبا کے ترجمے میں مجھ میں اور ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے. رہی بات شبختنی کی، تو مترجم بائبل نے اس ایک لفظ کا ترجمہ پورا ایک جملہ کر دیا ہے. یعنی تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. شبختنی کا مطلب انہوں نے کیا ہے، شبختنی کا ترجمہ ہے تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، جبکہ میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ مدد کریں. اب میرے ترجمے کے مطابق ایلی ایلی علی علی لمہ میری شبختنی مدد کریں، یہ ترجمہ بنتے ہیں. جبکہ مترجم بائبل کے مطابق ایلی ایلی اے خدا لمہ مجھے شبختنی اکیلا کیوں چھوڑ دیا بنتا ہے. اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ شبختنی جو ایک لفظ ہے عبرانی زبان کا یا ارامی زبان کا یا سریانی زبان کا، اس کا ترجمہ ایک لفظ میں ہوگا مدد کرنا، مدد کریں، یا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا پورا جملہ ہوگا. یہ فیصلہ آپ مجھ سے زیادہ بہتر کر سکتے ہیں. میں اپنے سننے والوں سے مخاطب ہوں. میرے نزدیک تو ایلی ایلی لمبا شبختنی کا صحیح ترجمہ یہی ہے کہ علی علی میری مدد کرے. اچھا، اس پر پھر ایک اعتراض سامنے آتا ہے. چونکہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے یہاں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے علی بھی ایک نام ہے، تو لہذا عین ممکن ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، اور یہ اعتراض پھر ہمارے اپنے مسلمان بھائیوں کی طرف سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے علی بھی تو ایک نام ہے، تو یہ کیوں نہیں کہا جاتا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میری مدد کر. علی اللہ کا نام ہے، تو علی علیہ السلام کیوں مراد ہو رہا ہے؟ علی ابن ابی طالب کیوں مراد ہے؟ یہاں علی سے مراد، ایلی سے مراد اللہ کیوں نہیں ہے؟ خدا کا شکر ہے کہ اعتراض کرنے والے نے یہ تو مان لیا ہے
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کسی کو مدد کے لیے پکارا ہے۔ اب اس میں ایک بات بڑی غور طلب ہے، ہمیں یہاں پر یہ دیکھنا ہوگا کہ علی اللہ تعالیٰ کا اسم ذات ہے یا اسم صفت ہے۔ علی کے لغوی معنی، لفظ علی جو ہے اس کے لغوی معنی ہے بڑا، عظیم، اعلی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یعنی علی اللہ تعالیٰ کا اسم صفت ہے، نہ کہ اسم ذات ہے۔ یاد رہے کہ ترجمہ اسم ذات کا نہیں کیا جا سکتا ہے، اسم صفت کا کیا جاتا ہے۔ اور اگر اسم صفت کا ہی ترجمہ کرنا ہو تو پھر بائبل کی اس آیت کا ترجمہ یہ بنتا ہے، اے بڑے، یا اے عظیم، یا پھر اے اعلی، کیونکہ یہاں پر ایلی جو ہے وہ بمعنی بڑے آیا ہے، بمعنی عظیم آیا ہے، بمعنی اعلی آیا ہے۔ مگر چونکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ علی اللہ تعالیٰ کا اسم ذات نہیں ہے، اسم صفت ہے، اس لیے اگر یہاں مراد ایلی سے مراد اللہ ہوتا تو پھر اس کا ترجمہ نہ کیا جاتا، پھر جو اس کا ترجمہ بائبل والوں نے کر رکھا ہے، انجیل والوں نے، وہ یہ ہوتا، ایلی ایلی تو نے مجھے تنہا کیوں چھوڑ دیا۔ یہ نہیں ہوتا کہ اے خدا، کیونکہ ایلی تو اس میں ذات ہوتا پھر۔ تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ایلی اس میں ذات نہیں ہے، اللہ کا اس میں ذات نہیں ہے، اس میں صفت ہو سکتا ہے، جبھی تو اس کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ اسے میں ایک مثال کے طور پر آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ زید بڑا فہیم ہے، مثلا ہم اردو میں کہتے ہیں نا زید بڑا فہیم ہے، یہاں فہیم ہونا زید کی صفت ہے، لہذا جب ہم زید بڑا فہیم ہے کا انگلش میں ترجمہ کریں گے تو اس کا انگلش میں ترجمہ ہوگا زید از ویری انٹیلیجنٹ، کیونکہ فہیم کا مطلب ہوتا ہے ذہین، انٹیلیجنٹ، سمجھدار۔ مگر جب فہیم کسی کا اسم ذات ہو، یہ کسی کا نام ہے فہیم، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ فہیم اچھا ڈاکٹر ہے، تو اس کا ترجمہ یہ نہیں ہوگا کہ انٹیلیجنٹ از اے گڈ ڈاکٹر، بلکہ اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ فہیم از اے گڈ ڈاکٹر۔ یعنی جب فہیم صفت کے طور پر استعمال ہوا ہے تو اس کا ترجمہ کیا جائے گا انٹیلیجنٹ سے، لیکن جہاں فہیم ذات کے طور پر استعمال ہوا ہے تو اس کا ترجمہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہ فہیم کا لفظ ہی استعمال کیا جائے گا۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایلی ایلی لمبا شبختنی میں جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسیح علیہ السلام نے اللہ کو مدد کے لیے پکارا تھا، تو پھر اگر اللہ کو مدد کے لیے پکارا تھا تو پھر ایلی ایلی کا ترجمہ نہیں ہونا چاہیے تھا، پھر ایلی ایلی ہونا چاہیے تھا۔ اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ اس میں ذات ہے اس وحدہ لا شریک کی، علی اس میں صفت ہے اس وحدہ لا شریک کی، خدا اس میں ذات ہے اس وحدہ لا شریک کی، جبکہ اس کا بڑا ہونا، اس کا عظیم ہونا، اس کا اعلیٰ ہونا اس میں صفت ہے۔ بس اس پوری گفتگو کا لب لباب یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو جب سولی پر چڑھایا گیا ہے تو انہوں نے ایلی ایلی لمبا شبختنی کہہ کر جس کو مدد کے لیے پکارا ہے وہ حضرت علی علیہ السلام ہیں، نہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، نہ وہ کوئی اور ہے۔ اور بائبل کے عہد نامہ جدید میں، یعنی نیا عہد نامے میں 4 انجیلیں ہیں، ان 4 انجیلوں میں جہاں کہیں پر بھی ایلی ایلی کا یا ایلیا کا لفظ آیا ہے، اس سے مراد امام علی علیہ السلام ہے، جو کہ سلسلہ امامت کے پہلے امام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد، اللہ کے ولی، مومنوں کے امام،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بلا فصل ہے۔